ظاہر ہے کہ منسوب ہو گئی نا. کیوں فقہ جعفریہ بھائی منسوب ہو گئی؟ کہ فقہ باقری کوئی اور ہے، فقہ سجادیہ کچھ اور ہے، فقہ حسینی کچھ اور ہے، فقہ حسنی کچھ اور ہے، فقہ علوی کچھ اور ہے، فقہ محمدی کچھ اور ہے، یا بعد میں آنے والوں کے نام سے فقہ مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اصطلاحات اصطلاحات اصطلاحات، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اصطلاحات کیسے جگہ پکڑتی ہیں معاشرے میں، کس طرح اپنی جگہ بناتی ہیں. کہ انسان جو یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب معصوم کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، امام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. تو خدا کے بندو، امام کے زمانے میں تو نہ لائٹ تھی، نہ بجلی تھی، نہ کیمرے تھے، نہ ٹی وی تھا، نہ یہ ریکارڈنگ کا سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم کر دو. ایسا تھوڑی ہوتا. جب دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ارتقائی منزل جب طے کرے گا انسان تو مسائل نئے پیدا ہوں گے نا. دنیا کا ایک معاشرہ ایسا بتا دیجئے کہ جو حلال و حرام کا محتاج نہ ہو. معاشرہ نہیں، کوئی شعبہ بتا دیجئے زندگی کا کوئی شعبہ، پیدائش سے لے کے مرنے تک کوئی شعبہ، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کارخانے دار ہو، تاجر ہو، سرمایہ دار ہو، ملازم ہو، نوکر ہو، غلام ہو، کنیز ہو، آقا ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، ٹیچر، جو کچھ بھی ہو، حکمران ہو، محکوم ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، جو بھی ہو، کیا عرض کی کہ زندگی کا کوئی شعبہ حلال و حرام سے پابند ہے. تو جب حلال و حرام کی ضرورت پڑتی رہے گی تو میں نے سیدھی سی بات عرض کی نا کہ 1400 سال پہلے میں اور اب میں ارتقا ہوا. شریعت نہیں بدلی، دین نہیں بدلا. معصومین نے کیا کیا؟ اور جگہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جگہ جمود طاری ہو گیا. لیکن معصومین اپنے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد تیار کر گئے اور ایسے اصول فراہم کر گئے کہ زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے تمہیں کسی مسئلے کی پریشانی نہیں ہوگی. تمہیں کسی مسئلے میں پریشانی. میں نے عرض کیا کہ نئے سے نیا مسئلہ پیش آتا ہے، کسے پوچھیں گے بھائی آپ؟ اہل فن سے پوچھیں گے یا ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں میرے احباب ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، خود ان سے پوچھ لیجئے کہ کتنے مقامات پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کام جو کرنا ہے حلال ہے کہ حرام. علماء سے رجوع کرتے ہیں بھئی یہ کام کیا جائے یا نہیں کیا، تو حلال حرام یعنی ہر کوئی شعبہ ایسا ہی نہیں. تو یہ کتنا قیمتی شعبہ ہے یہ فقہ کا شعبہ کہ ہر وقت پیدائش سے لے کے مرنے تک انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، حکومت ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا شعبوں کے نام لیتے چلے جائیے. زمین سے نکل جائے چاند پر بھی فقہ کی ضرورت پڑے گی. اب وہاں جا کے کہہ دے اب تو آزاد ہو گیا، اسلام تو زمین پہ تھا، میں تو چاند پہ آ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے نا، کہہ سکتا ہے، اب بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے بھائی زمین پہ تھی ساری شریعت، ہم تو اب چاند پہ آ گئے، اب کیسا نماز کیسا روزہ. لیجئے چاند سے آگے نکل جائیے، مریخ پہ چلے جائیے. اب تو میں مریخ پہ آ گیا 6 مہینے کا راستہ طے کر کے، وہ بھی تیز ترین راکٹ میں بیٹھا ہوں تو 6 مہینے میں پہنچا ہوں، ورنہ تو پتہ نہیں کتنی صدی میں پہنچتا. 6 مہینے میں پہنچ گیا تو اب زمین سے میرا کیا واسطہ؟ اب شریعت تو زمین کے لیے تھی، لہٰذا یہی تو غلط فہمی قرآن مجید نے دور کی، مشیت نے یہی غلط فہمی دور کی. کہیں بھی نکل جاؤ، لا يمكن الفرار من حکومتک، عالمین میں کہیں بھی چلے جاؤ. وہ جو ابھی بلیک ہول ایجاد ہوا ہے نا، بلیک ہول تو پہلے ایجاد ہوا تھا، نام اس کا رکھا گیا مونسٹر. سپر کلسٹر سے آگے کا نام دیا گیا، اسے کیا نام دیا گیا؟ مونسٹر. وہاں بھی چلے جاؤ، لا يمكن الفرار من حکومتک. کیوں؟ قرآن پہلے فرما چکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ جو رسول بھیج رہا ہوں زمین کے لیے نہیں بھیج رہا، جہاں تک عالمین ہے وہاں تک اس کی رسالت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں تک ہے رسالت؟ لیکون، اگر ہوتا للناس ہے نذیرا تو وہ بات یہاں تک تھی، یا للارض نذیرا، زمین کے لیے یا اس گلیکسی کے لیے ہوتی، کہکشاں کے لیے نہیں، لیکون للعالمین. تو کہیں بھی عالمین میں جاؤ گے تو اب ضرورت پڑی نا
پڑے گی نا جب چلے جائیں گے انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلیں کیا پتہ کالونیاں آباد کر لیں، وہاں پہ بھی قبضہ گروپ پہنچ جائے، زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دے، تو لیکن پھر بھی حلال حرام کی ضرورت تو پڑے گی نا بھائی نماز. تو اب وہاں فقہ کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ لہذا اس لیے جمود نہیں ہے. فقہ جعفریہ نام کیوں ہوا؟ ابھی اب مقدمتاً بتا دیتے ہیں، تفصیل میں بعد میں چلے جائیں گے کہ فقہ جعفریہ نام اس لیے پڑا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو مقابلے کا زمانہ تھا. یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ جیسے معذرت کے ساتھ تشبیہ بلا مشبہ ہو جائے، فرض کر لیجئے کہ جیسے آج ہر محلے میں نئے نئے مذہب ایجاد ہو رہے ہوں، ایسا تھا 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ کہ اتنی بڑی تعداد میں فرقے بن چکے تھے اسلام کے کہ ضروری تھا، ایک راستہ ضروری تھا کہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت تک کے لیے ایک راستہ معین متعین کیا جائے کہ جس پر چل کے انسان ہدایت پا سکے اور زندگی قیامت تک کے لیے کسی مسئلے میں اسے پریشانی نہ ہو. تو لہٰذا سب کے مقابلے میں سب کے قول پیش کیے جاتے تھے کہ حضرت سفیان ثوری یہ فرما رہے ہیں، فلانے صاحب نے یہ فرمایا، فلانے امام نے یہ فرمایا، فلانے امام نے یہ فرمایا. تو بتانا پڑتا تھا استاد کو کہ جعفر صادق نے یہ فرمایا یا صادق آل محمد نے یہ فرمایا. تو نام پڑھتے چلے گئے نا فقہ کے نام، تو یہ اصطلاحیں وقت کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ 34 سال صرف واحد امام ہے. حالانکہ اور اماموں کو بھی 35 سال امامت رہی، لیکن موقع نہیں ملا نا تبلیغ کا. یاد رکھیے صرف 2 اماموں کو موقع ملا، ایک امام محمد باقر علیہ السلام، لیکن 5ویں امام کو بھی کم موقع ملا، 5ویں امام کو بھی کم موقع ملا. یہ امام ہے جس نے منصب امامت سنبھالا ہے ہجری 114 میں. ظاہر ہے کہ ولادت وغیرہ کی تاریخ تو بچوں کو معلوم ہے، آپ کی 17 ربیع الاول ہجری 83، لیکن منصب امامت 5ویں امام کی شہادت کے بعد سنبھالا نا ہجری 114. 5ویں امام کی شہادت کب ہے؟ ہجری 114 میں. تو ہجری 114 سے کب تک آپ کی امامت چلی؟ ہجری 148، 15 شوال یا 25 شوال، شوال پہ اتفاق ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، ہمیں سے کوئی بحث نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ 34 سال، کتنے سال؟ 34 سال اس امام کو موقع ملا. کیوں ملا وہ پس منظر بھی ابھی بتائے دیتے ہیں، لیکن 34 سال امام اپنے شاگردوں کو ہزاروں، یاد رکھیے گا اگر شیخ مفید نے فرض کر لیں 3000 شاگرد لکھے نا کہ معصوم کے 3000 سے زیادہ شاگرد تھے، تو سب کے نام لکھیں، سب کے. جس نے 4000 شاگرد لکھے اس نے 4000 کے نام لکھیں. اب شاگردوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شاگردوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، ایک کلاس میں ہر طرح کا ہے. تو یاد رکھیے بھی میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ امام نے طریقہ کار کیا اختیار کیا، لیکن پہلے ذرا سا سیاسی پس منظر جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک بات مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کن حالات میں 6ٹھے امام نے یہ مذہب حقہ کو زندہ کیا قیامت تک کے لیے. اور اللہ نے یہ منصب دیا کہ جیسے حسینیت نام پڑا کہ نہیں پڑا؟ حسینیت، ارے سب حسینی ہیں، مگر کربلا کے بعد حسینیت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور ایک طرف جو مقابلے پہ وہ یزیدیت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہوا. تو بس یہ اس امام کو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے منصب ملا. اگرچہ کہ ہمارے بھی کچھ علماء نے کہا کہ بھئی فقہ جعفریہ پڑھ گیا نام دوسروں نے ڈال دیا. ارے بھئی جس نے بھی ڈالا، بات یہ ہے کہ کیونکہ 34 سال اس امام نے جو خدمات ہیں، تو اس لیے کیا ہوا کہ وہ فقہ جو میدان میں آ رہی تھی نا، تو ان فقہوں کے مقابلے میں خود بخود قدرتی طور پہ نام کیا پڑ گیا؟ فقہ جعفری. جعفریوں کا قول یہ، امام کے بعد بھی یہ کہا جاتا تھا جعفری یہ کہتے ہیں، یعنی فلاں یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، حنبلی یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں، جعفری یہ کہتے ہیں. کیوں جعفریوں کے نام سے منسوب ہو گیا؟ کیونکہ سب سے زیادہ دانشگاہ یونیورسٹی شاگرد جسے تیار کیے وہ ہیں 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ پہلا مقدمہ ختم ہوا.